اب اس سے آگے یہ بھی کہنا چاہوں گا، جو میرے پاس نردھارت سمے ہے، جو مقرر وقت ہے میرے سامنے، کہ قافلے جو جس کا میں نے ذکر کیا کہ جمنا کے کنارے آئے، بمبئی کے کنارے آئے، کالی گڑھ کے کنارے آئے، انہوں نے قرآن سنایا. ہندوستان کی یہ شان رہی. میں اس دھرتی کا ادب کرتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے مجھے پیدا کیا ہے کہ دھرتی کے رہنے والے اس زمانے کے لوگ جو ہے ہیرا پھیری میں نہیں مانتے. انہوں نے قرآن کو سنا، انہوں نے پیغمبر کی بات کو سنا، اور اس زمانے کے لوگوں نے چاہے مذہب ان کا کوئی بھی رہا ہو، انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا. وہ کتنے ہوں گے تعداد؟ کتنے ہوں گے تعداد؟ آج ان ایمان والوں کی تعداد 22 کروڑ کی ہے. میں اپنے دوست دوارکا کے شنکراچار سوروپانند سے بات کر رہا تھا. میں نے ان سے ذکر کیا کہ مہاراج 16 کروڑ کی تعداد ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی. تو انہوں نے کہا مولانا پارک صاحب 22 کروڑ کی تعداد کرنا چاہیے کہ 22 کروڑ کی آبادی بلاد دھرم پریورتن سے یا جبری مذہب کی تبدیلی سے اتنا بڑی جنریشن ایمان کو قبول نہیں کر سکتی تھی. اس کا ریئیکشن ہو سکتا تھا. اس لیے یہ ماننا چاہیے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان میں آئے، جس کا جی چاہے نہ آئے. پہلی مرتبہ کہا اس نے اور آخری مرتبہ کہا ساری دنیا انسانیت سن لے اس دین کو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ ڈکلیریشن اور یہ گھوشنا پتر اور یہ اعلان کون کر سکتا تھا قرآن مجید کے سوا؟ یہ کتنی بڑی دین. اب آئیے شخصی زندگی کے اندر کہ گھریلو زندگی ہے، میاں بیوی رہ رہے ہیں، سبھی رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سماجی زندگی گزارتے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ولیستاذنکم الذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء. اے ایمان والو، تمہارے لڑکے اور لڑکیاں وہ گھریلو نوکر چاکر جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، انہیں جس کو کشور کہنا چاہیے ہندی میں، یا کم عمر کم سن لڑکے کہنا چاہیے، وہ گھروں میں الگ تب گھس نہیں جائیں. وہ 3 مرتبہ اجازت کے بغیر نہ جائیں. نماز فجر کے پہلے، دوپہر میں گرمیوں کے سیزن میں جب آدمی عورت سوتے ہیں، آرام کر رہے ہوں گھر کے اندر، میاں بیوی ہوں کوئی بھی ہوں، ان کو حق ہے کہ ان کے کمرے کے اندر کوئی بغیر اجازت کے نہیں جاوے. فرمایا یہ 3 اوقات میں، نماز فجر سے پہلے، ظہر کی نماز کے وقت میں، اور من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد میں بغیر اجازت کے لڑکے جایا نہ کر. کتنا سینسیٹیو اور کتنا دل کو چھو جانے والا قانون. میں آپ سے پوچھتا ہوں، معلوم ہے اب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِكُمْ مُبَارَكَةً طَيِّبًا. ایمان والو، جب گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، اور ذرا آدمی سلام کر کے کہہ کر کے آئے. عورتیں کس حال میں ہیں؟ بہوؤں بیٹیوں کا دوپٹہ سرکا ہوا گھر کے اندر رہ سکتی ہیں، وہ آزادی کے ساتھ میں گھریلو کام کاج کے اندر مصروف ہیں، اور گھر والیوں کا ہے، قبضہ انہی کا ہوتا ہے. اب یہ باہر سے آیا ہے تو اس نے سلام کرنا چاہیے. اور فرمایا جو تمہارے سوا دوسروں کے گھر ہیں، بغیر اجازت کے اس کے اندر داخل نہیں ہونا. آج آپ مراٹھی میں لکھ لیجئے، بہت اچھا ہے، پروانگی سوا ہاتھ یڑیاچی سخت منائی ہے، لکھ لیجئے. لیکن یہ قرآن مجید نے دستور دیا آپ کو. اگر قرآن مجید نہ دیتا تو نہ مراٹھی میں آ سکتا تھا، نہ ہندی میں آ سکتا تھا، نہ انگریزی میں آ سکتا. میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا انسانیت اس تہذیب سے اور اس تمدن سے واقف نہیں تھی. محض قرآن مجید کی دین ہے. اچھا، کیا آپ کو معلوم نہیں سورہ نور کی وہ آیت؟ میں نے ایک مرتبہ اپنی ہندو بہنوں کے سامنے وہ وردہ جب گیا تھا، میں بلایا تھا، ہمارے ڈاکٹر عبد الغفار خان آئے تھے یہاں، 2-3 مرتبہ آئے تھے. وہ غالباً 2 مرتبہ تو میں ملا ہوں ان سے. جے پرکاش نارائن اس زمانے میں زندہ تھے، پہلی بار تب آئے تھے. مجھے بلایا گیا تھا وہاں وردہ میں. میں جب جانے لگا تو مجھ سے ونو جی نے کہا کہ مولانا پارک صاحب، ہندو عورتیں آپ کو سننا چاہتی ہیں، آپ کچھ قرآن سنائیں گے ان کو؟ تو میں رک گیا وہاں. تو میں نے اپنی بہنوں سے بات چیت کی. مجھے ایسا لگا کہ قرآن مجید کو آپ لوگوں کے سامنے لائیے، آپ مسائل کو مت لائیے. آپ کی سنیت اور وہابیت، آپ کا شیعہ ہونا، آپ کا رافضی ہونا، آپ کا افغانی ہونا، آپ کا ترکستانی ہونا، اس کی انسانوں کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو مومن ہونا ضروری ہے کہ آپ ایمان والے ہیں، ایمان کی دعوت دینے والے ہیں. میں نے اپنی ان بہنوں کو کہا کہ بیٹیوں، 2 جگدیش نہیں ہے، یہ قرآن کی دین ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر 2 جگدیش ہوتے، 2 الہ ہوتے، 2 معبود ہوتے، دو حاکم ہوتے تو فرمایا کسی دن ٹکراؤ ہو جائے. 2 نہیں ہے. جس طرح میری کسی پوتر بہن کے لیے 2 شوہر بیک وقت نہیں ہو سکتے، ویسے انسانیت کے بھی 2 معبود نہیں ہو سکتے. جگدیش ایک ہے. بات کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. سورہ حشر کی جو آخری آیت ہے وہ آپ کو بھی سناتا ہوں، جو میں نے اپنی ہندو بہنوں کو سنایا تھا.
کوئی حرج نہیں ہے اس میں، قرآن سنائے. آپ قرآن کو بے نقاب کر دیجئے، سمجھنے والے سمجھیں گے، جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے گا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ کھلا دروازہ ہے اس کے لیے. میں کہتا ہوں اس صدی کے اندر قرآن مجید کے اوپر سے پردہ ہٹا دیجئے، اور انسانوں کے حوالے، انسانوں کے نام جو خدا کا پیغام آیا ہے اس میں آڑے مت آئیے، ترجموں کی بھی آڑ مت ہونے دیجئے، اور کھول دیجئے اس کلام کو اور پہنچا دیجئے. میں نے اس بہنوں تک پہنچایا کہ بیٹیوں، میں بیمار ہوں تو رزاق ہے، میں بیمار ہوں تو شافی ہے، میں بھوکا ہوں تو رزاق ہے، مجھے دشمنوں نے گھیر لیا تو نعم المولا اور نعم النصیر ہے. قرآن مجید میں یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی ملتی ہے. میں اگر اگیانی ہوں تو وہ علام الغیوب ہے. میری جتنی ضرورتیں اور جتنی آوشکتا ہیں اس سے کہیں زیادہ گن اور صفات میرے پروردگار کے ہیں. ان ناموں کا سہارا لے کر کے میں اپنے رب کو پکار لیتا ہوں، میں اس تک پہنچ جاتا ہوں. فرمایا کہ فللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کو سہارا کر کے اس کو پکارو. اور پھر یہ بھی فرما دیا، اور وہی کہہ سکتا تھا یہ انسانیت کے نام دین ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں جو جھگڑا کرتے ہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان کے راستے کے اوپر مت چلو. فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَٰنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. فرماؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آواز جو ہے پہنچ جائے دنیا تک. اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، سب نام اس کے اچھے اچھے ہیں، اور چھوڑ دو ان کا پیچھا اور ان کی راہ کو جو اللہ کے ناموں میں جھگڑا کرتے ہیں. مالک سب کا ایک ہے، پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، انسانیت بھی ایک گھٹک ہے. فرمایا یہ دین ہے قرآن مجید کی کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، کہ تمہاری ایک امت واحدہ ہے، تمہارا رب بھی میں اکیلا ہوں. اس کائنات کے اندر بیٹیوں دو جگدیش کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب میں جانے لگا تو مجھ سے بہنوں نے آٹوگراف لیا، اور بڑی مشکل بھی کبھی کبھی پیش آتی ہے، ہمارے مسلمان بھائی بھی آڑے آ جاتے ہیں. بہنیں مجھ سے آٹوگراف لے رہی تھی تو ایک وکیل صاحب تھے، ہمارے اچھے دوست تھے امراوتی سے، وہ بھی آ گئے تھے. کہنے لگے کس قرآن میں لکھا ہوا ان عورتوں سے بات کرنا؟ میں نے کہا اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے جس میں حضرت سلیمان نے بلقیس سے بات کی تھی. کیا کروں میں؟ کہا یہ کام کرو تو یہاں مارے جاؤ، نہ کرو تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو. یعنی آپ کے مسائل کا بھی چکر ایسا ہے. میں نے کہا اس میں بہت سی تو میری والدہ کی عمر کی تھی، اگر وہ اسلام پر کوئی اعتراض کرتی ہیں قرآن مجید کے اوپر تو کیا میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا؟ نہیں، مجھے میرے ذمے ہے یہ بات کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا امین ہوں، اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا نمائندہ ہوں، میں برابر اس کام کو انجام دوں. تو میرے دوستوں میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ یہ ناری جاتی کا جو حال تھا دنیا کے اندر اس کو سن لیجئے. اور پھر قرآن نے عورتوں کو جو دین دی ہے، عورتوں کے نام جو اس نے دین دی ہے، اس کو جو گفٹ دی ہے، اس کے مرتبے کو سنیے. فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. کوئی بتا دے کسی مذہبی کتاب کے اندر کہ ایسا کوئی پیغام ہو انسانوں کے نام. فرمایا کہ لوٹ مار کر کے لڑکیوں کو خرید لیتے ہو، جبرن ان کے اوپر قبضہ کرتے ہو، اور بازاروں میں لڑکیوں کو بیچنے کے لیے رکھتے ہو. میں بھی کسی مجبور بندی کو، کسی ظالم نے اس راستے کو اوپر ڈالا ہے تو اس کو پکڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں. لیکن فإن اللہ من بعد إکراہہن لغفور الرحیم، کسی نے جبر سے میری بندی سے ایسا کوئی کام لیا ہے تو میں غفور الرحیم ہوں اس کے حق میں. کوئی کہہ دے کہ اتنا سینسیٹیو اور اتنا دل کو چھو جانے والا قانون ہو. پھر سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کچھ زمانے میں جو غلامی کی پرتھائیں تھیں، بادشاہوں کے پاس میں، جاگیرداروں کے پاس میں، مذہبی چودھریوں کے پاس میں 10-10 ہزار 20-20 ہزار غلام لوڈیاں اور مرد اور عورتیں رہتے تھے، زنجیروں میں باندھ کے رکھتے تھے. جو قبول صورت تھی ان کو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے رکھ لیا، باقی کو گھریلو کام کاج میں جوت لیا یا ہل جوتنے میں لگا دیا، اور دیکھا کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے تو بازار کے اندر اس کو بیچ ڈالا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرہا، کہ ایمان والو زبردستی تم عورتوں کے وارث نہیں ہو سکتے.